عزیز طلبہ، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیت کا چھوٹا سا ایک حصہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر نبی کے لیے یہ جملہ استعمال کیا کہ وہ نبی اپنی قوم میں علم و حکمت کی باتیں سمجھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، یعنی استاد بنا کر بھیجا گیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مجھے جس شخص نے ایک لفظ بھی پڑھایا میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے بیچ دے یا آزاد کر دے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں سے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے استاد سے اتنا ڈرتے تھے، اتنا ادب اور احترام کرتے تھے کہ جیسے لوگ بادشاہوں کا کرتے ہیں۔ میرے آج کے موضوع جو ہے گفتگو کا، وہ استاد کا مقام اور مرتبہ۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا علم کے بارے میں، اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں، اور حصول علم میں جو بنیادی ارکان ہیں ان پر بھی میں نے ڈسکس کیا تھا۔ وہ کیا تھی؟ ادارہ، درسگاہ، کتابیں، ان سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں، کلاس روم ہیں، جو چیزیں معاون و مددگار ہیں، وہ بنیادی ارکان میں شامل ہیں۔ جو کچھ آپ سنتے ہیں بیٹا ان کو پھر ذہن نشین بھی کیا کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کیا کریں۔ تو آج ان بنیادی ارکان میں سے ایک اہم اور بنیادی رکن جو ہے وہ استاد ہے۔ استاد کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے اور ہر اسٹوڈنٹ پر یہ لازم ہے کہ استاد کا ادب و احترام کرے، اور جو قومیں ادب اور احترام کرتی ہیں وہ پھر کامیابی کی منزلیں عبور کرتی جاتی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں یورپ ہم سے کتنا آگے ہے، وہاں استاد کی قدر احترام اتنا زیادہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یورپ میں ایک استاد کی گواہی جو ہے نا کسی پادری سے زیادہ معتبر ہے۔ جاپان کے ایک استاد لکھتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ ایئرپورٹ پر جانا ہوا کہیں جانے کے لیے، تو وہاں جو پوچھ گچھ کی جاتی ہے تو مجھے پوچھ گچھ کے لیے لے جایا گیا تفتیش کے لیے، تو مجھ سے میرا شعبہ پوچھا گیا تو میں نے کہا میں استاد ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگلے جتنی گھنٹے میرے ساتھ وہ پوچھ گچھ ہوتی رہی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں ملک کا صدر ہوں، یعنی اتنی میری تواضع اور اتنی میری خدمت کی گئی۔ چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید کا نام آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ اس وقت کے جو استاد تھے، معلم تھے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے حدیث پڑھا دیا کریں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ علم لوگوں کے پاس چل کر نہیں جاتا، لوگ علم کے پاس چل کر آتے ہیں۔ تمہیں اگر کچھ سیکھنا ہے تو میرے حلقہ درس میں آنا ہوگا۔ تو پھر وقت نے دیکھا خلیفہ ہارون الرشید حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں پہنچے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ پھر وقت کے عظیم استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ہارون الرشید کو ڈانٹ دلائی کہ یہ بھی اللہ کی تعظیم میں شامل ہے، فرما برداری میں شامل ہے کہ بوڑھے مسلمان اور اہل علم کا احترام کیا جائے۔ جو ہی خلیفہ ہارون الرشید نے یہ سنا تو وہ جلدی سے شاگردانہ انداز میں کھڑا ہو گیا اور ڈانٹ سنتا رہا۔